بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب اہل سنت پہ لاکھوں سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سال بھر میں 5 دن روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے. عید الفطر کا دن یعنی آج کا دن عید الفطر ہے 25 میں. عید الاضحیٰ قربانی کے عید کا دن اور ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے قربانی کی عید کے بعد کے 3 دن ذی الحج کے 11، 12، 13 یہ 5 دن روزہ رکھنا سال بھر میں جائز نہیں. جس طرح نماز کے اندر دن میں مکروہ اوقات آتے ہیں کہ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، ایسے سال میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. رکھنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہوگا. دوسری بات، سال بھر میں کچھ روزے ایسے ہیں کہ جن کا رکھنا مستحب ہے، نفل ہے. شریعت کے اندر حدیث میں جن روزوں کو مستحب نفل قرار دیا گیا ہے ان میں کیا ایک تو عرفے کا روزہ ہے، یعنی جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے وہ آدمی اپنے ملک کے اعتبار سے ذی الحجہ کے مہینے کی 9ویں تاریخ کا، مکے میں کب ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے وہ دیکھنا نہیں ہے. جب حاجی وہاں پر عرفے کے میدان میں ٹہرتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، اس کا اعتبار نہیں، اپنے ملک میں ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جو آتا ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ. اور دوسرا ہے 15 شعبان کا روزہ، ابھی رمضان سے پہلے گزرا. تیسرا ہے ایام بیز کے روزے، یعنی ہر مہینے میں چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15 تاریخوں کے روزے. اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ہر وارم پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنا یہ بھی نفل مستحب ہے. اور ایک بہت مشہور ہے محرم کی 10ویں تاریخ کا، جس کو عاشورے کا روزہ کہتے ہیں. یہ ان میں خاص طور پر سب سے اہم قابل ذکر یہ ہے، ابھی آج عید کا دن ہے، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہو کر 1 تاریخ ہے. حدیث میں آیا ہے کہ شوال کے 6 روزے، شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب نفل ہیں. 6 روزے جس طرح رمضان کے روزے پیچھے آئے مسلسل، ایسا رکھنا کنٹینیوسلی ضروری نہیں. شوال میں 6 روزے مستحب ہیں. مسلم شریف حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر بعد میں شوال کے 6 روزے رکھے تو اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے، یعنی وہ صائم الدہر کے حکم میں ہے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے حکم میں ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھا تو وہ پورا سال روزہ رکھنے والے کی طرح ہو گیا، اتنا ثواب اللہ اس کو دیں گے کہ گویا پورا سال روزہ رہا. اس لیے جس کو اللہ توفیق دے وہ یہ 6 روزے ضرور رکھیں عید کے دوسرے ہی دن سے. شوال 2 تاریخ ہی سے شوال کے ختم ہونے تک یہ پورا مہینہ، شوال کی 1 تاریخ عید کا دن ہے، وہ چھوڑ کر عید کے دوسرے ہی دن سے یہ روزے شروع کر دیے جائیں تو آسانی سے پورے ہو جاتے ہیں. کیونکہ رمضان کی ایک عادت ہوتی تو اسی کے ساتھ ملا کر اگر شوال کے 2 تاریخ سے 2، 3، 4، 5، 6، 7 میں رکھ لیں بہت آسانی کے ساتھ یہ 6 روزے پورے ہو جائیں گے. ورنہ یہ ضروری تو نہیں ہے ہم کو عید کے ساتھ ملا کر اور پیچھے رکھنا ضروری نہیں. پورے شوال کے مہینے میں جس دن ہم سے ہو سکے اس دن رکھ کر شوال کے اندر 6 روزے آنا، بس اتنا ہی اصل مقصود ہے. اتنے کر لینے کی کوشش کرے تو جدا کر کے رکھنا، ایک ساتھ پیچھے 6 روزے رکھ لینا، دونوں صحیح ہیں. ایک خاص مسئلہ اس وقت خصوصاً عورتیں ذہن میں رکھے، کیونکہ عورتوں کو رمضان کے مہینے میں اکثر عورتوں کو ماہواری کے ایام آتے ہیں، تو ماہواری کے ایام کے آنے کی وجہ سے ان دنوں کے روزے تو ان کے ذمہ قضا رہتے ہیں. تو یہ عورتیں، یہ جو میں ابھی مستحب روزوں کا ذکر کیا، ان مستحب روزوں کے دنوں میں اگر وہ عورت یا کوئی مرد رمضان کے اندر بیمار رہا، سفر میں رہا، روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ ان رمضان کے روزے کی قضا کر رہا ہے. اگر ایسا کریں کہ یہ شوال میں 6 روزے رکھے یا عرفے کے دن روزہ رکھا، شعبان کا روزہ رکھا، ایام بیز میں روزے رکھے، پیر جمعرات میں روزے رکھے، عاشورے کے روزے میں، ان دنوں میں نفل روزے کی جو فضیلت آئی ہے
اس کا بھی تصور کرتے ہوئے اپنے رمضان کے روزے کی قضا رکھیں. یعنی اصل تو اس کو روزہ رکھنا ہے رمضان کی قضا، لیکن ساتھ میں وہ دن جو نفل روزے کے دن آیا ہے اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اگر وہ بھی اللہ سے ملنے کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ان نفلی روزوں کی فضیلت بھی اس کو ملے گی. وہ رکھ رہا ہے قضا روزے تو اس کے رمضان کے قضا ہی کی طرف سے وہ روزہ ہوگا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس دن نفل روزہ رکھنے والے کو جو فضیلت ملتی وہ فضیلت بھی اس کو انشاءاللہ ضرور ملے گی. واللہ تعالی اعلم.